السلام علیکم، ویلکم ٹو another vlog۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا آج کا vlog ہونے جا رہا ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور ٹوٹلی انفارمیٹیو، جس میں سے کچھ ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ ایسی چیزوں پہ بات کریں گے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس چیز پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس چیز کو سمجھانا، اس چیز کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں خواتین ڈیزرو کرتا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں خواتین رکھتا ہے، ہر بندے کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی نام کی ایک خاتون اس کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا یوز بہت عام اور بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو عام کہیں گے تو عام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو ضروری کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ آج کل ہر چیز کے اندر ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور گزشتہ دنوں میں کوئی چیزیں ہمارے سامنے سے گزری، خیر آپ لوگ کے سامنے سے بھی گزری ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو انفارمیٹیو نہیں لیا، آپ لوگوں نے اس چیز کو ایک ہنسی مذاق کے طور پہ لیا، آپ لوگوں نے اس چیز سے ہنسی مذاق بنایا، اس چیز کو مذاق اور کہکوں میں اڑایا، اور آپ لوگوں نے اس چیز کو بالکل نہیں سوچا کہ یار وہ چیز کل کو اگر آج کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے دو میٹس موجود ہیں، عاصم اور لائبہ۔ ان کے ساتھ ان چیزوں پہ ڈسکشن کروں گا۔ یہ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، یا آج کا جو ہمارا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، یا ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ بالکل بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے۔ اس میں نے عاصم کو کہا، میں نے لائبہ کو کہا کہ یار مجھے ایک براڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا ہے یا مجھے ایک ولاگ ریکارڈ کرنا ہے، مجھے تم لوگ کی ہیلپ یہ چاہیے کہ پچھلے دنوں میں ایک اس طرح کا ایونٹ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، کیوں نہ اس چیز پہ ڈسکشن کی جائے اور اس چیز کو تھوڑا انفارمیٹیو بنایا جائے۔ خیر، انہوں نے میرا اس چیز میں ساتھ دیا کہ ہم کریں گے، اور اسی طرح ہم تقریباً 10 منٹ پہلے ہماری یہ ڈسکشن ہوئی اور ہم آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو عاصم اور لائبہ، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو بتایا گیا تھا کہ تقریباً جو ڈکی ولاگر جو ہے ہمارے ساتھ، نام سعد اور ڈکی کے نام سے ان کی جو یوٹیوب ہے وہ چلتا ہے، ان کی جو شادی ہوئی تھی، ان کی ایک بیوی اروب جتوئی، مطلب بیوی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اروب جتوئی نام ہے ان کا، تو ان کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی، یا مطلب کوئی AI جنریٹڈ کہا گیا تھا اس چیز کو۔ تو اس چیز کو آپ دونوں اپنی نظر میں کتنا حقیقت سے سمجھتے ہیں؟ عاصم پہلے آپ بتاؤ۔ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہو نا، پہلے جب شروع میں جب میں نے موبائل لیا تھا، میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا، مجھے اتنا کوئی نالج نہیں تھی، بس ٹک ٹاک تھا، یہ یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں تھی، نارمل تھا، مطلب ایک دو چند لوگ تھے جو انفلوئنسر سے اپنا کانٹینٹ بنا رہے تھے، لوگ دیکھتے تھے۔ لیکن آج کل جو 2020 کے بعد سب لوگوں نے اپنا یہ فیم لینے کے لیے الٹا سیدھے بہت کام کیے ہیں، بہت زیادہ۔ ریسنٹلی بھی آپ نے جو ہمارا ٹاپک ہے اروب جتوئی کا، جو مطلب ویڈیو جو لوگوں نے اس بندے نے وائرل کی ہے AI جنریٹڈ، وہ بہت بیڈ سین تھا۔ اچھا لائبہ، مطلب آپ ایک فیمیل ہو اور یہ چیزیں، مطلب جب کہ ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے اور کیمرہ کے سامنے آپ بھی آ رہی ہے، مطلب آپ خود کو کور رکھتی ہو، تو اب یہ اروب جتوئی والا سین ہوا، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کو بھی پتہ چلا، مطلب جب بات نکلتی ہے تو وہ مرد عورت ہر بندے تک وہ بات پہنچتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اب مطلب کس نظریے سے لیا، کس طرح دیکھا آپ نے اس چیز کو؟ مطلب جو اس کے ساتھ ہوا تو غلط ہے نا، اس کے ساتھ جو بھی مطلب ہوا ہے، وہ ایک لڑکی تھی، کسی کو ایسا زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے، اس کے گھر میں اپنی ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو اپنی مطلب عزت کے نظریے سے دیکھیں نا، کل کو مقافات عمل ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ایک اچھی چیز بھی ہے اور بے انتہا بری بھی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کو اچھے کے لیے یوز کریں نا، ہم جو جب ٹک ٹاک پہ آئیں گے، وداؤٹ نقاب آئیں گے، ایسے آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا ہے۔ اور رہی اروب جتوئی کی بات، تو مطلب اس کی بات پہ سٹینڈ لیا گیا ہے، اس کی بات پہ سٹینڈ، ایسی کئی لڑکیوں کے ساتھ مطلب ایسا ہی سین ہوا ہے، پھر ان پہ کیوں نہیں سٹینڈ لیا گیا؟ کیونکہ یہ اروب جتوئی تھی، ڈکی کی بیوی تھی، وہ کس کی بہنیں نہیں تھی، وہ کس کی بیویاں نہیں تھی۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں بھی آئی ہے نا کہ مطلب ڈکی کی بیوی تھی اروب، اس لیے اس پہ سٹینڈ لیا گیا، اور جو آج سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے ان کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا گیا؟ اچھا، تو اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا نا کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ پیسے کی پاور تھی، کہ وہ بندہ
پیسہ رکھتا ہے یا وہ پیسے کا زور رکھتا ہے تو اس نے اپنا جو گنہگار تھا یا مجرم تھا اس کو اس جگہ تک پہنچایا کہ وہ چیز سب کے سامنے آئی. یا ہم اس کو اس چیز کا نام دے سکتے ہیں کہ ہمارا, یا تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈکی تھا یا جو یہ ہمارا ڈکی انفلوئنسر یا اس کی جو بیوی تھی وہ بہت براڈ مائنڈیڈ تھے اور انہوں نے بہت طور طریقے کے ساتھ اس چیز کو کور کیا. اور اگر یا جو ہمارا معاشرے میں جو باقی لوگ ہیں, مطلب یہ جو باقی لوگوں کے ساتھ یہ والا سین ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, وہ لوگ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوتے, وہ تھوڑے نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یا ان کے جو بھائی باپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے اور غیرت کے نام پہ جو ہے کبھی قتل کر کے جاتے ہیں اور کبھی وہ خودکشی کر لیتی ہیں. تو مینس اس چیز سے ہمیں تھوڑا اویئر ہونا پڑے گا. لیکن پہلے میں اس چیز کا آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ مینس یہ جو چیز ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے اپنے کیس کو سولو کیا ہے, تو کیا باقی عوام کو بھی ایسا کرنا چاہیے, اپنا کیس لڑنا چاہیے, اپنے کیس کو مطلب اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے, یا نہیں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں کمروں میں بند ہو جاتے ہیں یا گھروں میں بند ہو کے یا خودکشی وغیرہ کر لیتے ہیں, وہ چیز کرنی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. خودکشی کرنا کوئی حل نہیں ہے. ہم فیس کریں گے, ایسی چیزوں کو فیس کریں گے, لڑیں گے تو اگلا بندہ اس چیز کو ختم کرے گا نا. اگر کب تک ہم چھپ کے بیٹھیں گے, کب تک کمروں میں بیٹھیں گے, کب تک اپنی ماؤں بہنوں کو یہی ہم دوش دیتے رہیں گے. ہم اس پہ اسٹینڈ لیں گے تو اگلا بندہ اس بات کو مد نظر رکھ کے تو آگے یہ حرکت نہیں کرے گا. کیا کہو گے عاصم اس بارے میں؟ یار یہ بات بھی ایسی طرح ہے کہ اسٹینڈ لینا لازمی ہے. اگر اسٹینڈ نہ لیے نا تو یہ جو ایک چیز ہے نا یہ کنٹینیو رہے گا. اچھا, اب اس میں دیکھو دو چیزیں آتی ہیں. اروب کا اگر کیس ہمارے پاس سولو ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا یا اس کا کیس ہمارے سامنے سولو ہوا ہے, تو اس کا جو پیچھے جو اس کا مین مقصد تھا نا اس بندے کا, وہ اس نے اپنا مقصد اے آئی کے تھرو جنریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو ویڈیو تھی وہ اے آئی جنریٹڈ تھی, اس بات کا ہمیں کنفرم ہو چکا ہے. اب جو باقی ویڈیوز ہمارے سامنے یا کوئی پکچرز وغیرہ ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں تھی. آج سے پہلے ایسے ٹک ٹاکرز کے ساتھ یا مطلب باقی لوگوں کے ساتھ کافی سینز ہوئے ہیں, تو وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں تھے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ وہی بات میری جو پہلے میں نے کہا تھا وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فیم ملا ہوتا ہے لیکن ان کو ذرا وہ ایک حوث ہوتی ہے نا, ذرا اور چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا نہیں اور جب اور ملتا ہے تو اور. تو وہی بولا بات یہ اس دیکھو ابھی وہ تمہیں یاد ہو تو ایک یوٹیوبر ہے, ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, نام مجھے نہیں آتا, اس کا کچھ دن پہلے ایک سانگ بھی ریلیز ہوا تھا, پتہ نہیں طاہر مطاہر ایسا کچھ نام ہے اس بندے کا. اچھا, تو آئی تھنک ہی از اونلی 14-15 ایئرز اولڈ, مے بی سم تھنگ لائک اس طرح ہے نا. اور ایک اس کے ساتھ ایک فیمیل ہوتی ہے, وہ بھی تقریباً یہی ایج ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا سانگ ریلیز ہونے سے تقریباً 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اسی طرح کی, ایک نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی. تو مطلب میں اس کے بعد اس چیز کا سوچ رہا ہوں کہ کیا اب یہ فیم کے لیے تھی یا کسی نے کروائی یا اے آئی جنریٹڈ تھی. مینس ان کا سانگ آ رہا تھا, انہوں نے اس چیز کے لیے, ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پاپولیرٹی مانگتے ہیں, لوگ انٹینشن مانگتے ہیں, لوگ اٹریکشن مانگتے ہیں. تو وہ اس انٹینشن اٹریکشن کے لیے کیا وہ اتنا گر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ کرتے مطلب لائک فالوورس ان کے لیے ہر حد تک گر سکتے ہیں. اور آج کل کا جو میڈیا کا ماحول ہے تو ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ ان چیز مطلب لائک اور فالوورس کے لیے وہ حد تک ہر درجے تک وہ گر گئے ہیں. ٹک ٹاک دیکھے ہوئے, ٹک ٹاک پہ لائیو چلتے, لائیو جو آتے ہیں ٹک ٹاک پہ, ادھر آپ نے کوئی ویڈیوز اگر آپ لائیو بیٹھ جانا تو ادھر حرکتیں آپ دیکھیں, چیلنج دیتے تو وہ کتنے عجیب سے چیلنج ہوتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں پاکستان میں بھی چل رہی ہیں؟ بالکل پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ادھر ہی ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے اسلامک ریپبلک, ٹھیک ہے. تو اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں مطلب یہ چیزیں زیب دیتی ہیں یا ہمارا مذہب یا ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں دیتا. اور جب یہ حرکتیں مطلب ہم ایسی حرکتیں آن ایئر بیٹھ کے کرتے ہیں یا آن دی فرنٹ آف کیمرہ کرتے ہیں یا لائیو کرتے ہیں, تو کیا وہ چیزیں ہمارے گھر والے نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ منع کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ان کے گھر والے سب اسی طرح بےغیرت ہو چکے ہوتے ہیں؟ کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. جو مانتے ہیں تو وہ فائدے میں ہوتے ہیں اور جو نہیں مانتے تو وہ ایسی ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل نا کسی کی طرف انگلی نہیں کروں گا, اپنے اوپر بات لے کے کروں گا کہ مینس کل کو اگر میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہوں یا ایسی کوئی گیمز وغیرہ, مطلب مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کون سی گیمز کی بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی سونا ہے آپ کے سامنے. تو اگر میں کوئی ایسی گیمز یا ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہوں, میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں, میں یہ جو چیلنجز جس کی آپ نے ابھی بات کی, یہ چیلنجز میں وہاں پہ بیٹھ کے کرتا ہوں,
تو مطلب میرے گھر پر اس کا کیا اثر پڑے گا, کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ اثر تو بہت برا پڑے گا, کیونکہ ایک کام اگر آپ کوئی بھی کام اگر آپ غلط کرتے ہیں نا, یا کیمرے کے آگے بیٹھ کے کرتے ہیں, یا اگر آپ فیملی میں ادھر بھی کچھ کرتے. اچھا, تو اس کے ساتھ ایک جو بہت ضروری چیز یہ ہے نا کہ مطلب اگر ہم پابندیاں لڑکیوں پہ لگاتے ہیں نا, تو یہ پابندیاں پھر ہمیں لڑکوں کے لیے بھی رکھنی ضروری ہیں. مینز معاشرہ ایسا نہیں ہے یار کہ یا صرف لڑکیاں ٹھیک ہوں گی تو چلے گا, یا وہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گی تو چلے گا, یا صرف لڑکے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے تو چلے گا. مینز اگر ایسی ایکٹیویٹیز ہمارے درمیان میں ہو رہی ہیں تو نہ صرف وہ لڑکیاں کر رہی ہیں اور نہ صرف وہ لڑکے کر رہے ہیں, وہ مل کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کا, یہ جو ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, یہ جو ایسی نازیبا ویڈیوز سامنے آتی ہیں, یا جو ایسی نازیبا حرکتیں آن ایئر چل رہی ہوتی ہیں, آن کیمرہ چل رہی ہوتی ہیں, ایز لائف چل رہی ہوتی ہیں, لائف چل رہی ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم خود ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں. دوسری بات جو میں نے ایک اس میں نوٹ کی کہ مطلب کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہماری عوام کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے یار یہ ویڈیو اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے شیئر کرو, یا اس کا کوئی لنک ہے تو مجھے شیئر کرو. مجھے خود میرے کتنے فرینڈس نے کنٹیکٹ کیا کہ یار مطلب ایسے عروب جتوئی کی کوئی ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی, اگر تمہارے پاس ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو. تو میرے نا ذہن میں پتہ نہیں, یا تو اس کو کہہ سکتے ہیں قدرتی یہ چیز میرے ذہن میں آئی, اور یا میں خود کو شاید اس طرح رکھتا ہوں کہ میرے ذہن نے یا میرے ضمیر نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی. پہلے تو میرے پاس تھی بھی نہیں. دوسری بات, میں نے اس بندے کا آگے سے یہ رپلائی کیا, ایون وہ میرا دوست تھا, میں نے اس کو یہ رپلائی کیا, میں نے کہا بھائی پہلے تو میرے پاس نہیں ہے, اگر میرے پاس ہوتی تو کیا اگر وہ ویڈیو سیم تمہاری ماں بہن بیٹی بیوی کی ہوتی اور کوئی دوسرا بندہ مجھ سے مانگتا اور میں اس کو دیتا وہ ویڈیو, تو کیا یہ چیز تمہیں گوارا کرتی تھی کہ تمہاری ماں بہن بیٹی بیوی کو کوئی اس طرح دیکھے؟ سو اس نے مجھے ڈائریکٹ بلاک کر دیا. آئی ڈونٹ نو وائی. سوال اٹھتا ہے وائی. جب بات تمہاری ماں بہن بیٹی بیوی پر آ رہی ہے تو تم کیوں خاموش ہو رہے ہو؟ اگلوں کے لیے تو تم بالکل فوراً تیار بیٹھے ہو. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ویڈیو کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. مینز معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ اکٹھا بس کوئی ایک میسیج جنریٹ ہوگا اور سب اس پہ عمل کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. وہ میسیج اگر 1000 بندوں تک پہنچتا ہے نا, اس 1000 بندے میں سے کوئی ایک بندہ اس پر عمل کر لیتا ہے نا, ہمارا کام ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس فیوچر کے لیے ایک ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے نا جو آنے والے وقت میں یہ میسیج 1000 لوگوں کو کنوے کرے گا, تو اس میں سے کم ایک بندہ اس پہ عمل کرے گا. معاشرے میں ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. خیر, اسی کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہوگا, تو فی الحال کے لیے اجازت دو. باقی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, کلاس بھی لینی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اسی طرح جڑے رہیے. اللہ حافظ.